اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا فضلوں کا نزول فرمائے، تمام مقاصد کے اندر کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے انتہائی آسان اور سورۃ فاتحہ کے چند الفاظ کا وظیفہ لے کر اور اللہ رب العالمین کے ایک بابرکت نام کا وظیفہ جو اسی وظیفے سے متصل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے میرا سنانا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین، جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ہے، جمعرات کے دن ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے، پیسے آنا شروع ہو جائیں، تو جمعرات کے دن ایک وظیفہ آپ نے اس کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی زیادہ فضیلت اگر بندہ خود یاد کر کے لے، انتہائی یقین کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا نام لے تو اللہ تعالیٰ کتنی برکت کا نزول فرمائے گا۔ پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اللہ کے نام جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال اور اذکار کو پسند کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفے کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی 3، 7، 21 وغیرہ، یہی طاق اعداد ہوتے ہیں جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی عبادت اور معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسان اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت اور افادیت سے کسی مذہب اور ملت کو انکار نہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، سوائے ان ناموں سے یعنی اسے اس ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا پڑے گا، منٹوں کے لیے بھی نہیں، 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، اور 30 سیکنڈ کے اندر میرے بتائے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے، زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں، آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ بالکل مایوس مت ہونا، جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعرات والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی میں آپ کو کوئی مجرب وظیفہ ملا ہے۔ صرف ایک جمعرات کو پڑھ لو، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستیوں میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے پیسوں کا منہ کبھی نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، سب مسائل، پیسوں کی تنگی ہی سب مسائل کی جڑ ہے۔
سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بہو بیٹیوں، اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری ہے۔ آج کل کے دور میں پیسے کی بنا کچھ بھی نہیں، جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسے چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو میں بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ جمعرات کے دن پڑھ سکتے ہو۔ ویڈیو ایک مرتبہ مکمل لازمی دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں وظیفے کو، تو وظیفہ پڑھو گے کیسے؟ آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بظاہر میں نے کئی لوگوں کو وظائف بتائے ہوئے ہیں، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے جواب آتے ہیں، خوشخبریاں آتی ہیں کہ ہمارا فلاں فلاں کام بن گیا، ہماری فلاں حاجت پوری ہوگی، ہماری مرادیں پوری ہوگی، ہمارا قرضہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل اور آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ان پر کئی مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کر اثر ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں، جو آپ کا مقصد ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر الحمدللہ رب العالمین کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایک تسبیح، ایک سورت جو ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا، یعنی سب سے پہلے درود پاک، پھر الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں تو بہت ہی فائدہ۔ اور الحمدللہ رب العالمین ایک تسبیح، اس کے بعد استغفار کی ایک تسبیح، اس کے بعد درود پاک۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بہت ہی برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سننا آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔